آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، صدقہ دے دیے جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو روتے پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ صدقے کا جو مصرف ہے وہ کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں۔ تو یہ ایک نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے، کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے۔ تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے، ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے، وہ ہے زکوٰۃ جو سال میں ایک دفعہ دینی پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں، جیسے قربانی پہ خرچ کرنا، یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب صدقہ ہے، یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا۔ یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات، تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں۔ الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات۔ الف لام جو ہے نا، کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے، کوئی خاص کر دیا جائے تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب، اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب۔ میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی، تو میں نے اس کی مثالیں دی تھیں۔ جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل، الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا، کوئی بھی ایک آدمی آیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل، مخصوص آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا، کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا، تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا، الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا، تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد۔ تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات، یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ۔ صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا جو زکوٰۃ ہے، یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے، تو یہ صدقات ہیں واجبات۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ۔ نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نافلہ صدقے ہیں۔ تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے، جس کو چاہیں دیں آپ، بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا یہ، جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں مالدار ہے، لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ اور اچھا کھا لے گا، یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے، امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے ہیں، تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین، مسکین سے مراد فقیر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے، مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا، مومن کا الگ۔ مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ اسلام کو فالو کر رہا ہو، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا۔
تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دو مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہے، باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو، جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصاب سے کم کم مال اس کے پاس موجود ہے۔ نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز، یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم کم ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے گا، کیونکہ حدیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا، اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو ایک فقہاء نے معیار قرار دیا ہے کہ بھئی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے، اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے، اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ خوب سمجھ لیں، سونا، چاندی یعنی گولڈ اور سلور، اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، ڈالر ہے، ریال ہے، کرنسی ہے پاکستانی، کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس، اور پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو، اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو، نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا۔ تو یہ پانچوں چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پانچوں چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اس پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر 5 چیزیں نہیں، 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، 1 چیز ہے تو بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں، یعنی جولائی 2022، تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا، تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو۔ خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یا چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی سرے سے مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی۔ تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور صرف یہ نہیں اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے ہو۔ تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے ہو۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی، جس کے پاس نصاب سے کم۔ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے۔ لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہو، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسکین کا مطلب کیا ہوا، جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ
چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا۔ فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگ رہا ہو۔ تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر، اب دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے۔ تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے، تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں، عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، یہ ٹرم ہے۔ عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہو، وہ اگرچہ مالدار ہو، غریب نہ بھی ہو، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی ہے، یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے۔ جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں، تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے۔ عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں اچھی طرح یہ۔ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتی ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے، تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا، کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے بات، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے، ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے، جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے، ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا۔ تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں، لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا، قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دیا۔ تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا۔ تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے۔ یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب۔ وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے،
میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتا ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی، تو بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی ہے۔ تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی۔ تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو۔ اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو۔ تو یہ والا عقد کر لو، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو۔ تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کروا، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا، تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں، یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھی وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5 5واں مصرف ہو گیا۔ چھٹا مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر۔ قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا ہو۔ جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا، وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے والغارمین کا، کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، خام خواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو اب کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہے تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو، تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو، یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں، ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں، تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے، تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو اس کو۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنے مال تک رسائی نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھ لیں،
مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو۔ وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے، اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے، کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے، اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے، تو وہ آیت پیش کرے، قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو میں تو مسافر ہوں، دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی غلط استدلال ہوگا، کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے۔ بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے، صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو، کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا۔ پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے، وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے، وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے، کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے ہو، آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی، اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہے وہ، اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے، یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو، اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے، تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے، نمبر 3 مجاہد ہونے کی وجہ سے، تو اس کی فضیلت زیادہ تھی، اس لیے ہے وہ بھی مسافر، لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے، اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے، تو دونوں مسافر برابر نہیں ہیں، اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں پہ، یہ بتانے کے لیے۔ باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کی، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے، میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے، اب ان کو 7 کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا، اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، تو اب 7 رہ گئے: فقیر، مسکین، عامل، غلام کو آزاد کرنا، قرضدار، مسافر اور مجاہد، یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں، ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی، 6 کو، 5 کو، 4 کو، 3 کو نہیں دی جا سکتی، ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے، ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے۔ وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی، مسکینوں کا بھی، عاملین کا بھی، غلاموں کا بھی، اور مسافروں کا بھی، مجاہدین کا بھی۔ تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔
اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے، تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا وہ. تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے ہیں یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی. اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے. یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں. تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق ہے. ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے. اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی. اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے، اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے. اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں تو ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے ہیں، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے. اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے. اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا ہے اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے. وہ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے سارے. تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے گا. دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا. میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے، ہم نے رات بنائی لتسکنو، تاکہ تمہیں کیا ملے، سکون. دماغ کو کیا ملے، فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا ہے تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں، پوری رات موبائل پہ، پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا، جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے، اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں.
انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے، اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ، بولو نا، ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، اب میرے گلے کا کام ہے بولنا، بولتے 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 اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو گلے سے کام تھا بولنا، اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا، وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو، تھک جاتا ہے نا کان، کہ یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے، کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا، چلنا. چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار، کچھ دیر ریسٹ کر لو، لیٹ جاؤ، کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو، وزن اٹھا رہے ہو، 3 سیٹ لگا لیے، 4 سیٹ لگا لیے، اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو، دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو، دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے، آپ چل رہے ہو، ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے، یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے، تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں، بولتے بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا، کوئی بھی پارٹ، اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا، رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے، وہ خود نہیں رکیں گی، ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں یہی بات، دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کے سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا، تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا، پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا، اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو، ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا، فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر، تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے، ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ، ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے، کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا، لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا، آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی، بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے، سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع. کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا، صبح دیر ہو جائے گی، دماغ خراب ہوگا، یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں
دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہاری نیند, ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم. کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے؟ وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا؟ اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے؟ تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے. اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا, وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتے ہیں کیا, اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا کر تو سو رہا ہے بھائی؟ کہتے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. میں ایک دفعہ سو رہا تھا, گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں, کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب, نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا, غرق ہو کے سونا, بے ہوش ہو کے سونا, یہ والا سونا کون سا سونا ہے؟ جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا, تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں, 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے, یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں,
یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا, اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا, تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے, تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. اور بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے, رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے.
لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے ہیں یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی, یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے, یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی, ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں, تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی, پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہ یہ بد نظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے, تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں, اس کے پاس دو اور دو چار کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے, حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے, غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا ہم لوگ, کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے, تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اماں کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے, بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ بولو کرانا ہے, ختم.
میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں, یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 بہو, اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹھ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹھ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں ہیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو بند. اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹھ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان کر دیا. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئیں؟ ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی, ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں مڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتہ چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا, ہم آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے, ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں.
زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں، عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے، طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی، کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے، تو عیاشی کس نے کرنی ہے پھر؟ اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا، بس عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا. اچھا حکم ہے بھائی، مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا. کوئی اعتراض نہیں ہے، دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں، کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے، باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے، دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے، یہ وسائل ہیں، یہ اثاثے ہیں، یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے، یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے، کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے، الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے، عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے، یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ خیر آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں، پھر بڑھاپے میں ترسو گے، آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے، اتنے پیسے ہو گئے، اتنے بچے ہو گئے، اتنی بیویاں ہو گئی، یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے. شادیاں بھی کرتا جا، بچے بھی پیدا کرتا جا، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کو مانو بھی تو، اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے، بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے، یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ، اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو